السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس نے مسلمان بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور رمضان مبارک کا مہینہ ایک دفعہ پھر ہمیں نصیب فرمایا۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگرچہ فرض روزے کا تعلق رمضان مبارک سے ہے، لیکن رمضان مبارک کے چلے جانے کے بعد رمضان تو ختم ہو جائے گا، لیکن روزے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، روزوں کی عبادت ختم نہیں ہوگی۔ رمضان مبارک میں جو تراویح ہے، قیام اللیل خاص رمضان کا کیا جاتا ہے باجماعت، وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن تہجد اور قیام اللیل ختم نہیں ہوگا، وہ باقی ہے۔ رمضان میں صدقات، خیرات، زکوٰۃ یہ لوگوں نے کیا، رمضان کے جانے سے یہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات یہ بھی باقی رہیں گے، تو ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، ایسے ہی جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد 6 روزے شوال کے، ان کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ جعل اللہ الحسنۃ بعشر امثالھا، اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کا اجر کم سے کم 10 گنا رکھا۔ تو اب فرمایا کہ اگر کوئی ایک مہینے کے روزے رکھتا ہے، اشار بعشرۃ اشہر، فرمایا کہ ایک مہینے کے روزے رکھتا ہے گویا اس نے 10 مہینوں کے روزے رکھے، کیونکہ نیکی 10 گنا ہے، کم سے کم 10 گنا ہے۔ اللہ جتنی بڑھاتا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ روزوں کے متعلق تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزے کا ثواب کتنا ہے یہ صرف مجھے پتہ ہے، میں اس کا ثواب دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بقیہ جو نیکیاں ہیں ان کا ثواب ذکر کیا گیا کسی نہ کسی طریقے سے کہ اتنا ہے، لیکن الا الصوم، روزے کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے، میں ہی روزے کا اجر دوں گا۔ تو فرمایا کہ کم سے کم جو ہے یہ تو 10 ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کو 10 گنا بڑھایا ہے۔ تو ایک مہینے کے روزے تم نے رکھے تو بعشرۃ اشہر، ایسے ہی ہو گیا جیسے 10 مہینوں کے روزے رکھ لیے، اوپر سے 6 روزے اور رکھے، وصیام ستۃ ایام، یعنی رمضان کے بعد یہ روزے رکھے، وصیام ستۃ ایام بعد شہر، اس مہینے کے روزوں کے بعد 6 اور رکھ لیے، تو ایسے ہی جیسے تمام سنہ پورے سال کے روزے رکھ لیے، کیونکہ 6 کا اس کو 10 گنا بڑھائیں تو یہ 60 بنتا ہے، یعنی 10 مہینے پہلے والے ایک رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کی وجہ سے 10 مہینوں کا ثواب ہو گیا 10 گنا، گویا کہ 10 مہینوں کے روزے رکھ لیے، 6 یہ رکھے تو 60 ہو گئے، گویا کہ 2 مہینوں کے یہ رکھ لیے، تو یہ 12 مہینے پورے ہو گئے۔ ان روزوں کے بارے میں اگلا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اکٹھے رکھنے ہیں یا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، تو یہ انسان کی مرضی کے اوپر ہے، جیسے اس کو آسانی ہو، اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ مثلا سوموار جمعرات کو رکھ لیا جائے، اس میں دوسری سنت سوموار جمعرات کی بھی پوری ہو جائے گی، اور یہ شوال کے روزے کا بھی ہو جائے گا، یا اکٹھے رکھ لیے جائیں، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں۔ پھر ایک اہم پوائنٹ یہ پوچھا جاتا ہے کہ عید کے فوراً بعد اگلے دن رکھنے ہیں یا کوئی 2-4 دن چھوڑ کے پھر رکھ سکتے ہیں۔ تو عید الفطر کا کیونکہ ایک ہی دن ہوتا ہے، عید والے دن روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، فرمایا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہے، اور یعنی اس میں روزہ رکھنا منع کیا۔ عید الفطر کا ایک دن ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کے 4 دن ہیں، 10، 11، 12 اور 13، تو ان میں روزہ رکھنا منع ہے۔ تو عید الفطر کا ایک دن ہے، اس میں روزہ رکھنا منع ہے، اس کے بعد جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اگلے دن اگر رکھنا چاہیں۔ تو یہ تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمت اور توفیق دی ہے رمضان مبارک کے روزے رکھیں تو شوال کے روزے بھی رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔